اگر آپ کو آصف علی زرداری کال کرتے ہیں یا میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف ڈائریکٹ آپ کو کال آتی ہے تو کیا رسپانس ہوگا آپ کا، کیا کہیں گے؟ میرے مقابلے میں 6 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے شروع کرائے. جو بھی آدمی ہے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جو نون لیگ کے کہتا جی میں جیت جاؤں گا تو آپ لوگوں کو کل کو ہم ٹکٹ دیں گے. کوئی ایسا ہوا دل ٹوٹا آپ کا کہ کچھ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، ذکر کرنا چاہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگا اتنی بڑی آپ نے ٹکر لی کہ میرے کاروبار نہ بند ہو جائیں یا کوئی سلسلہ؟ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. میرے کوئی 1-2 بچے باہر ہیں. پہلے ہمارے پاس زمین کافی تھی، ہم بیچتے رہے اور کھاتے رہے، الیکشنوں میں لگاتے رہے. آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا؟ نہیں، میں نے اس دفعہ نہیں، میرے 10-20-30 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے اور کسی پارٹی میں نہیں جانا چاہتا بس. نہیں، عوام کا مجھے پتہ ہے. عوام صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ یوسف میو جو نا آگے بکے نا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی. ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں پی 164 میں. پی 164 جو حلقہ ہے یہ حلقہ وہ ہے جہاں سے میاں شہباز شریف الیکشن لڑے اور الیکشن جیتے، لیکن ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں محمد یوسف میو. انہوں نے ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ الیکشن میں جو فاتح قرار پانا چاہیے ریکارڈ کے مطابق وہ یہ فاتح ہیں، اور شکست کا جو سامنا ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو ہے. ہم ان سے رائے جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے یہ دعویٰ انہوں نے کیا اور اس دعوے کو کیسے سچ ثابت کریں گے عدالت کے اندر. 1 بجے تک 2 بجے تک جو ہمارے رزلٹ تھے ہم وہ اس میں جیت رہے ہیں اور وہ سارے رزلٹ تقریباً آگے ماسوائے 2-4 پولنگوں کے انہوں نے ہمیں 45 وہ دیا ہی نہیں کسی کو، کسی ایجنٹ کو نہیں ادھر بیٹھنے دیا. تو جو ہمارے پاس رزلٹ آئے اس کے مطابق میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں، میرے پاس اس کی لسٹ بھی ہے. تو اس میں ہم جیت رہے ہیں. اور مجھے جو بتایا کہ صبح 9 بجے کون سی وجہ تھی کہ جس وقت ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور 1-2 بجے تک لاہور کے سارے رزلٹ آ گئے. صبح 9 بجے وہ چسپاں کیا ایک رزلٹ وہ آر او کے دفتر کے باہر، جس میں وہ 1180 ووٹوں سے شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ ان کے زیادہ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے پاس 97 ہمارے پولنگ ہیں، 97 میں سے 2 یا 3 کے رزلٹ میرے پاس ہیں اور اس کے اندر وہ ہم جو ہیں وہ بالکل ہماری برتری ہے اور میرے پاس ریکارڈ ہے. اچھا میو صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ الیکشن آپ جیتے ہیں لیکن آپ الیکشن میں نتائج میں گڑبڑ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. کس بنا کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ زیادہ کاسٹ کیا؟ کیا آپ نے ماضی میں کوئی یہاں ترقیاتی کام کروائے، لوگوں کے لیے کیا مطلب آپ نے لوگوں کو کیا ڈیلیور کیا ہے کہ جس بیس پہ آپ یہ؟ ہاں جی ٹھیک. بات یہ ہے کہ میں نے ترقیاتی کام میں نے کہاں کرانے تھے. میں تو اپوزیشن میں رہا ہوں یا ہماری پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے، تھوڑے سے دنوں کے لیے آئی ہے. تو جو دوسرا وہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر صاحب تھے وہ انہوں نے فنڈ یوز کیے ہیں. میرا یہ کہ یہ رہا ہے اور میں سوشل آدمی ہوں. تو میں مقابلے میں ترقیاتی میں کیا میرے مقابلے میں 6 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے شروع کرائے. ایک ہی منصوبہ صرف 2.25 ارب روپے کا ہے اور باقی ہر گاؤں کے اندر انہوں نے ڈیولپمنٹ وغیرہ کے کام کرائے. تو ڈیولپمنٹ کا ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن اس کا ہمدردی کے جو ووٹ ملے ہیں کہ یہ شہباز شریف 5 سال کے بعد میں آتا ہے اور چند آدمی جو اپنا ٹھیکیدار ہیں وہ سٹال لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں، پھر پیسہ کماتے ہیں. تو ان کے آدمی تھے. میرا پبلک میں اس علاقے سے جو بھی آدمی ہے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جو نون لیگ کے کہتا جی میں جیت جاؤں گا تو آپ لوگوں کو کل کو ہم ٹکٹ دیں گے. بعد میں ٹکٹ وغیرہ بھی وہ نہیں دیتے. اچھا، کن لوگوں نے آپ کے ساتھ الیکشن پہ وفا کی؟ آپ خوش ہیں حلقے میں؟ اور کن لوگوں نے بے وفائی کی؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایسا ہوا دل ٹوٹا آپ کا کہ کچھ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، ذکر کرنا چاہیں؟ اگر مجھے کسی نے چھوڑا بھی ہے نا تو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. یعنی آپ کی مسکراہٹ بتا رہی میو صاحب کہ چھوڑا ہے لوگوں نے، لیکن آپ اپنے ظرف کے مطابق یہ ہے کہ نام نہیں لینا چاہتے. چھوڑا ہے لوگوں نے آپ؟ نہیں، وہ کچھ ایسے ہمارے بہت سارے آدمی جو ہے نا جن کے مفادات ہوتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ان کو کسی نہ کسی پوائنٹ سے ایک آدمی کو توڑنا مشکل ہے. لیکن پبلک میرے ساتھ رہی ہے. پبلک ساتھ رہی لیکن کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ
چھوڑا اور وہ زیر لب جو آپ کی مسکراہٹ ہے وہ بتا رہی ہے. اچھا بتائیں، درخواست آپ نے دائر کی، عدالت کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر میاں شہباز شریف کا حلقہ ہے، تو کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر درخواست واپس لینے کے حوالے سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں؟ نہیں، میں غلط بیانی نہیں کرتا. میں نے الیکشن لڑا ہے، میں نے 84 جو پروگرام کیے ہیں، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا کسی کا بھی. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ، میں نے آزادانہ ماحول میں الیکشن لڑا ہے. نہیں، الیکشن تو آپ نے لڑ لیا، میں ابھی درخواست کی بات کروں، درخواست کے بعد کوئی دباؤ؟ نہیں، میرے اوپر ہے بھی نہیں. جو آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اس کے اوپر کیا پریشر ڈالیں گے؟ اور میرے اوپر کوئی ایسا 1% بھی کوئی ایسا اللیگل میں نے کام نہیں کیا. تو اس کو ہمیشہ اس آدمی کو ڈر ہوتا ہے جس کے دفاتر سیل کریں، جس کی وہ اگر کوئی اپنا غلط کام کیے ہیں ان کو روکیں. مجھے کوئی اپنا یا نوکری سے یا جو، میں اس چیز سے پاک ہوں. نظام زندگی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار، کچھ بزنس، کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ آپ کے سسٹم بھی ہوں گے. تو آپ کو ڈر نہیں لگا اتنی بڑی آپ نے ٹکر لی کہ میرے کاروبار نہ بند ہو جائیں یا کوئی سلسلہ؟ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. میرے کوئی 1-2 بچے باہر ہیں. کچھ میرے پاس وہ تھوڑی سی زمین پڑی تھی، پہلے ہمارے پاس زمین کافی تھی، ہم بیچتے رہے اور کھاتے رہے، الیکشنوں میں لگاتے رہے. اور تقریباً وہ 2/3 پراپرٹی میں نے اس میں سیاست میں لگا دی. اچھا، الیکشن کے اوپر کتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے؟ اس پہ تو لاکھوں کروڑوں روپے بھی لوگ لگا دیتے، آپ نے کتنا پیسہ لگایا؟ میں لگا ہی نہیں سکتا. دیکھو انہوں نے 6 ارب کی ڈیولپمنٹ کی ہے. آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا؟ نہیں، میں نے اس دفعہ نہیں، میرے 10-20-30 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا. لیکن مجھے اس لیے نہیں ہے ضرورت. یہ میرا گاؤں ہے، اس میں کوئی پیسے کا مقابلہ نہیں ہے، پیسوں سے نہیں. ہاں، پیار محبت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر، چونکہ عدالت میں آپ گئے ہیں اور انصاف بھی ہوتا ہے یقیناً، اگر آپ فاتح قرار پاتے ہیں، آپ کامیاب قرار پاتے ہیں، آپ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، چونکہ اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، اور پھر چونکہ آپ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن آپ نے لڑا، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس کیا چوائس ہوگی؟ اگر آپ کو نون لیگ والے رابطہ کرتے ہیں، جماعت اسلامی کرتی ہے، ان ساری جماعتوں میں کون سی جماعت آپ کو لگتی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ مجھے کر لینا چاہیے؟ میرا صرف اور صرف جینا مرنا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف. یہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا وہ چھوڑ گئے تھے، آپ بھی سوچ لیں. چھوڑ گئے، کوئی بات نہیں، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے اور کسی پارٹی میں نہیں جانا چاہتا بس. اچھا میو صاحب، اگر آپ جیت جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بڑی وزارت آفر ہو جاتی ہے، وزارت داخلہ، خارجہ، کچھ، میرا جو ہے نا وہ اپنا جو پروگرام ہے نا، میں کسی لالچ کے پیچھے ہوں ہی نہیں ہوں. کسی جانسے میں نہیں آئیں گے؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں، کوئی 1% بھی نہیں. اگر آپ کے حلقے کی عوام کی بہتری کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے عوام کے لیے یہ کرتے ہیں، پھر؟ نہیں، مجھ سے لوگوں نے پہلے ہی حلف لیا ہوا ہے کہ یہ امانت ہے، جو ووٹ ہے، اور یہ آپ کو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے یہ امانت آگے پہنچانی ہے. مجھ سے پہلے میں نے حلف دیا. عوام کی بھلائی کا کوئی اگر آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، عوام کا مجھے پتہ ہے. عوام صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ یوسف میو جو نا آگے بکے نا، اور مجھ سے انہوں نے حلف لیا، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اس حلف کی پاسداری کروں. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں یا کچھ اس طرح، الیکشن کے اوپر بہت ساری ڈیمانڈز عوام کے کچھ دھڑوں کی جانب سے آ جاتی ہے کہ ہم اتنے ووٹ ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ یہ کریں، کوئی ڈیل کریں، کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہو؟ نہیں، وہ جو آئے تو وہ جو ہوتے ہیں ایسے چودھری صاحبان، وہ چلے گئے نا جن کے مفادات ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ آپ نے بتانا ہے، اگر آپ کو آصف علی زرداری کال کرتے ہیں، یا میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف ڈائریکٹ آپ کو کال آتی ہے، تو کیا رسپانس ہوگا آپ کا؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں کسی صورت میں بھی کسی کی بات نہیں سنوں گا، اور نہ میں ان کے جہاں سے. کال تو سنیں گے نا؟ نہیں، وہ سنیں گے. اس پہ رسپانس کیا ہوگا؟ کیا آپ کہیں گے؟ اس میں کہہ دوں گا کہ نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے، اور امانت وہ عمران خان کی ہے، میں نے اس کو پہنچانی. آصف علی زرداری کو مفاہمت کا کہا جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکال لیں گے کہ آپ کو رام کر لیں. میں جو ہے نا، میں پیپلز پارٹی میں پہلے رہا ہوں 12-14 سال، تو پھر پرانا تعلق بھی ہوگا. بے نظیر بھٹو سے تھا، اور میری بیٹی کو انہوں نے اس وقت ٹکٹ دیا تھا. زرداری صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی آپ؟ نہیں، میرے کچھ آدمی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے، انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ ٹکٹ لیں، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں لینا. میں نے بس اللہ تعالیٰ میری بقایا زندگی، میں کسی اور پارٹی میں جانے نہیں چاہتا. سیاست کو چھوڑ سکتا ہوں، کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا.
वो कहते हैं फ़र्क होगी, उसके मुतल्लक मैंने तो बीबी को आज तक नहीं देखा। कहता वो बड़ी करप्ट है, सबसे पहले इन्होंने नून लीग ने उसके ससुर को टिकट दिया। ये कहते हैं कि वो इमरान खान की बीवी बुशरा वो बड़ी वो ठीक नहीं है, और उसके सबसे पहले उसके देवर को टिकट दिया। और इनका कौल फिल्म तजाद है, इनको एक एक घर से ये 6-7 टिकटें दे देते हैं। अब बहुत सारे इस इलाके में आदमी थे जिनको टिकट देना चाहिए थे, इन्होंने इसमें कब्ज़ा करके और किसी को टिकट नहीं दिया, सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप हमारी सपोर्ट करें, हम आपको कल को टिकट देंगे। ज़ाहिर है जब उसका मौका आएगा फिर ये चूज़ करेंगे, फिर कोई बाहर से आदमी ले आएंगे, इनको लोकल को नहीं देंगे। मुझे सिर्फ लोकल होने का एज मिला है। ये चीज़ें तो म्यूँ साहब उधर भी होती रही ना, कि जो पुराने पीटीआई के असल वर्कर लोग थे जिन्होंने पीटीआई को बनाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आज वो नज़र नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाएं बाएं से आए। ये चीज़ तो फिर उधर भी है, तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? चूँकि तनकीद आप इधर तो कर रहे हैं, तो पीटीआई के अंदर भी तो ये मामलात होते रहे। पीटीआई के अंदर भी पहले बहुत सारे वो माफिया थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब सारे लोग ठीक है। थोड़े रह गए, अल्लाह करे वो चले जाएं। दूसरी चीज़ ये देखें ना, खान साहब ने तो यूथ का नारा लगाया, नौजवान आगे आएंगे। तो वैसे तो माशाल्लाह आप नौजवान ही लग रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मेरी तरह, मैं तो आपके बच्चों की तरह हूँ, लेकिन आपकी एज भी तो माशाल्लाह इतनी है, अब आपको नौजवान तो हम नहीं कह सकते। तो फिर इस तरह के भी काफ़ी लोग, यूथ इतनी नहीं है जितने, यूथ पसंद ज़रूर करती है, लेकिन यूथ है 2.5 करोड़ जो है ना पाकिस्तान में, वोट जो है ना यूथ का रजिस्टर्ड हो चुका है, यूथ है। बच्चों की वजह से तो नहीं आपने पीटीआई को पकड़ा हुआ कि यूथ पसंद करती है? मैं ना वो पीपल्स पार्टी में था, लेकिन जब मैंने हालात देखे ना, और वो बाहर, और जो इमरान खान की पॉलिसी, इमरान खान की जो सबसे बड़ी गलती है ना, जो कुछ भी किया है, वो जिसको बहुत सारे आदमी मान गए, वो उसने समझा है कि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून है, और यहाँ पर जो भी काम होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, उसका ये मंशूर में शामिल है। लेकिन उसकी यही गलती है कि उसने भरोसा किया है, उसने कहा जी इन असम्बलियों को तोड़ देते, 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, यहाँ पर आइन कानून कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुल्क के हालात कैसे बदलेंगे? कुछ एक दो जुमलों में बताएं, क्या लगता है खुशहाली कब आएगी? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब सियासी इस्तेकाम होगा ना, उसके अलावा इसका हल कोई नहीं है। चलें जी, अब म्यू साहब ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो हकीकी तब्दीली आएगी। अब म्यू साहब ने जो चैलेंज किया हुआ है, अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। म्यू साहब को कामयाबी का नोटिफिकेशन इनका जारी होता है, या मियाँ शहबाज शरीफ इस हल्के से कामयाब रहते हैं। तो अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।